إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے انتہائی محترم، مکرم، موقر، معزز دوست و بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور اپنی تخلیقات میں سے انسان کو ایک حسین شاہکار کہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ایک محنت اور مشقت کے زاویے میں پیدا کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت ذائچے اور ڈھانچے میں اور سٹرکچر میں اس کے اعضاء، جوارح اور اس کی ساخت ہر چیز کو ملحوظ رکھ کے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر شے ایک خاص اندازے پہ بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، انگلیوں کے پوروں پہ پڑنے والے خوبصورت نشان لائنوں کی شکل میں، جسے آج کل شناخت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نشانات اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق فرمائے ہیں، یہ کھینچے ہیں۔ اس کی ایک ایک چیز وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی آنکھوں کے زاویے، آنکھوں کو خون دینے والی وینیں اور ان کا پریشر، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز ایک خاص مقدار کے لیے، خاص زاویے کے لیے، خاص وزن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھ کے اس انسان میں سجائی ہے اور پھر اسے بنایا ہے، اور اس کے ہر ہر عضو میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنی محبت اپنے اس بندے سے فرماتے ہیں، مخلوقات میں سے کسی اور کو اتنی محبت نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے زیادہ افضل اور شرف والا بنا دیتے ہیں
جب یہ اس طرح کے کام کرتا ہے جس طرح کے کام اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے پھر آسمانوں کے فرشتے اس سے فرض سمجھ کے محبت کرتے ہیں کہ اس سے اللہ محبت فرما رہے ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا ایک لازمہ قرار پاتا ہے. آپ نظر فرمائیں اپنے ارد گرد، اس دنیا میں آپ کو سینکڑوں پودے، مخلوقات اور خوبصورت آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. آسمان کتنا مضبوط ہے اور کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری فنا ہوں گی. ہر پروجیکٹ فنا ہوگا، بالآخر ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس بندے کو وجود دے دیا، جس کو ایک مرتبہ روح مل گئی ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں کیوں فوت نہیں ہو گیا؟ یہ پروجیکٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہر چیز تغیر میں ہے، تبدیلی میں، ہر چیز مٹے گی، ہر شے سوائے اللہ کے. یہ پروجیکٹ ویسے ختم ہو جائیں گے، آسمان دوبارہ نہیں بنے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ختم ہو جائے گا. یہ زمین چھوٹا موٹا پروجیکٹ ہے، یہ سیارے خربوں اربوں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہیں، دوبارہ نہیں بنیں گے. یہ جانور، یہ کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے، ان کے بدلے دلوائیں گے، پھر انہیں ختم کر دیں گے، ختم ہو جائے گا پروجیکٹ. لیکن انسان کو جب روح مل گئی ہے ماں کے پیٹ میں، اگرچہ وہ ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے 4 ماہ کے بعد 9 ماہ سے پہلے وہ وفات پا گیا ہے، اب یہ ایک ایسی نشانی بن گیا ہے کہ اسے اللہ نے ختم نہیں کرنا. یہ دنیا سے جائے گا تو قبر میں، قبر سے اٹھے گا تو حشر میں، حشر سے اٹھے گا تو پھر اگلی منزلیں ہیں، یا اعراف میں، یا جنت میں، یا جہنم میں. کئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں، اور کئی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں. سارے پروجیکٹ جو ہیں، اتنے بڑے بڑے سسٹم، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ دوبارہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کو لے کے چلا جائے گا آگے. اس کی حیتیں تبدیل ہوں گی، منظر نامے تبدیل ہوں گے، کبھی یہ جنت میں، کبھی اونچے درجے میں، کبھی اونچے درجے میں. پھر آگے ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں نئی معلومات ہمیں ملیں گی کہ اب آگے 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 کیا ہونا ہے. لیکن جس کو ایک مرتبہ وجود مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح آ گئی ہے، اس پروجیکٹ کو اللہ ختم نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے سے جتنی محبت فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ بندگی پہ آ جائے تو اتنی محبت بھی اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے نہیں فرماتے. وہ تو پروجیکٹ سارے کے سارے بالکل ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے. ہم یہاں سے اٹھیں گے تو کہاں جائیں؟ ہم کب سے ہیں؟ عالم ارواح میں اللہ نے ہمیں بنایا، وہاں ہمیں اللہ نے خاص لباس عطا کیے، وہاں سے اٹھے، عالم ارواح سے عالم بطن میں آئے، ماں کے پیٹ میں ہم رہے، وہاں سے عالم دنیا میں آئے، یہاں سے ہم پھر عالم قبر میں جائیں گے، برزخ میں جسے کہا جاتا ہے. عالم برزخ سے پھر عالم حشر میں آئیں گے. عالم حشر میں کئی صدیاں گزریں گی، کئی سینکڑوں سال، ہزاروں سال گزریں گے. اور پھر وہاں اس کے بعد پھر نئے عالم شروع ہو جائیں گے، نئے جہاں شروع ہو جائیں گے. یہ انسان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا ایزی لیتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان اپنے آپ کو ایزی نہ لے، اپنے آپ کو محنت میں رکھ، مشقت میں رکھ، تو بڑی چیز ہے. اللہ جب اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کی شان بیان کرتا ہے انسان کی، چونکہ اس نے بنایا ہے. میرا آپ کا یہ توقع نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں. اللہ کا شاہکار ہیں. اللہ فرشتوں کو بتلاتا ہے، اللہ جنوں کو بتلاتا ہے، اللہ دوسری مخلوقات کے سامنے اس پروجیکٹ کا سارے کا سارا بریفنگ سسٹم رکھتا ہے کہ میں نے بنایا کیا ہے. یہ ختم نہیں ہوگا، پہاڑ ختم ہوں گے. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. ہم یہاں سے ختم ہوں گے نا، کہاں جائیں گے؟ کیا کوئی ہمارے قرآن و سنت میں ایسی نص ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی فنا کر دے گا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے وجود دیا. اب یہ سسٹم
اسے اللہ ختم نہیں کریں گے، اللہ اسے تباہ نہیں کریں گے۔ انسان ہو جانا، انسان بن جانا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تخلیق کے لیے جس پانی کے چھوٹی سی بوند کے اندر روح پڑ جائے وہ پھر کائنات کا ایک عظیم شاہکار بن جاتی ہے کہ آسمان تو مٹ سکتے ہیں، زمینیں تو مٹ سکتی ہیں، یہ سارے کے سارے سسٹم، یہ کہکشائیں، یہ سیارے، یہ تو سارے کے سارے پروجیکٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن انسان وہ واحد پروجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرشتوں کے بارے بھی قطعی نص نہیں ہے کہ یہ فرشتے یہ ایک فرشتہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کسی موقع پہ جا کے تغییر تبدل، چونکہ ان کے بارے ہمیں معلومات نہیں ملی ہوئی، لیکن انسان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں ہمیشہ رہے گا یا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالدا مخلدا، ہمیشہ ہمیش، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہاں موت نہیں آئے گی دوبارہ۔ کس کے لیے کہا گیا؟ حضرت انسان کے لیے کہا گیا۔ میرے بھائیوں، بڑا جینا ہے، بہت لمبا جینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اتنا جینا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ موت نہیں ہے، بڑا سوئیں گے وہاں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان اپنے آپ کو محنت میں رکھ، اپنے آپ کو مشقت میں رکھ، تیرا بڑا لمبا پیریڈ ہے آگے تیرے یہاں سے جانے کے بعد۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہی نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک عظیم شاہکار بنایا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے دروازوں پہ ذلیل کرتا پھرے اللہ کو غصہ آتا ہے، اسی لیے تو شرک پہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اسی لیے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے جو نماز کسی کو دکھانے کے لیے ہو۔ تیرا رابطہ اللہ سے، شاہکار تو اللہ کا، تیری سوچ اتنی چھوٹی نکلی کہ تو بندوں کو دکھانے کے لیے کرنے لگ گیا۔ اتنا چھوٹا میں نے تجھے اتنا بڑا بنایا، میں نے تجھے اتنی زبردست شے بنایا، اور تو مجھے چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ گرنے لگ گیا۔ اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی غلطی پہ اتنا ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ دیکھ، میں تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دوں گا اگر تو نے میرے برابر کسی کو ٹھہرایا۔ تو میری تخلیق ہے، تو میرا ہے، میرا بندہ ہے، تو میری پروڈکٹ ہے، تو میری ملکیت ہے، میں تیرا مالک ہوں، تو میرا مملوک ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے۔ خبردار، اگر کسی کی چوکھٹ کو دیکھا تجھے تعزیانہ عبرت بناؤں گا، ہمیشہ کے لیے ہر جرم معاف کر دوں گا، ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ تو میرا ہو کے کسی اور کے در پہ جائے، میں معاف نہیں کروں۔ اس لیے تیرے ساتھ محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ تو میرے برابر کسی کو نہ ٹھہرائے، تو میرا شریک کسی کو نہ بنائے، مجھے اکیلا مانے، مجھے خالق مانے، مجھے رازق مانے۔ تیری جبین بے نیاز اگر آ کے جھکے تو میرے دربار پہ جھکے، تیرے ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے تو میرے دروازے پہ اٹھیں۔ تیری نسلوں کا بیڑا غرق ہو تو مجھے چھوڑ کے قبر پہ چلا جاتا ہے، اپنے جیسے بندوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وہ بیچارے خود محتاج ہیں اور اپنی مدد کے لیے بے کس، بے تاب، پریشان۔ اور انسان تو خدا اپنی تخلیق پہ غور کر کہ تیری گردن جب تک جھکائے نہ تو جھکتی نہیں ہے۔ جانور پانی پینے کے لیے نیچے جاتا ہے، اور تیرے منہ کے قریب آنے کے میں نے بندوبست ایسے ہی نہیں کر دی ہے کہ یہ در در پہ خود بخود نہ جھکتا پھرے، یہ جھکے جھکانے پہ، اور فقط مجھ پروردگار کے دربار کے سامنے۔ یہاں چیمپئن ہیں، چیمپئن شان علی المرتضیٰ کے چیمپئن، ان کا نام استعمال کر کے کھانے والے اور بدعقیدہ لوگ، انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کے بابوں کو برا کوئی کہتا ہے۔ یہ روڈ بلاک کرتے ہیں، یہ شہروں میں آتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، لیکن خدا کی توحید کا سودا
یہ سر عام کرتے ہیں، ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ اے ایمان والو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت اگر کسی کی محبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے رب کی محبت کو خراب ہوتا دیکھ کے، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے بابوں کی توہین کر دیں، ان کے رنگ اڑتے ہیں، اور خدا کی توہین کوئی کرتا رہے انہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی، یہ فوراً میدان میں آ جاتے ہیں۔ نہیں جی، سجدہ تعظیمی اور ہوتا ہے، سجدہ تعبیدی اور ہوتا ہے، اعتقادی منافق اور ہوتا ہے، عملی منافق اور ہوتا ہے۔ اس طرح کے بھاشن دے کر کے شرک کی راہیں ہموار کرنے والے یہ گدی نشین درباروں کے ہم سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے رکھوالے ہیں۔ اوے اللہ کی توحید کی راکھی تو تم کر نہیں سکتے، اللہ والوں کی راکھی کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے صرف اپنی روٹیوں کو ایک کڑکی لگائی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں اپنا وہ خوراک اور ڈوز نظر آتی ہے۔ ان گدیوں کے تم مجاور بن کے بیٹھ گئے، محافظ بن کے بیٹھ گئے۔ ایک ہنگامہ اٹھا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اہل سنت و جماعت کا کہ جو جناب علی اہل بیت ہیں ان سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے، سارے کے سارے جھوٹے سید مارکیٹ میں آ گئے پھکی بیچنے کے لیے، ہماری سیدہ سے رشتہ داری ہے، لہٰذا ڈاکٹر صاحب یہ لفظ واپس لیں۔ اس نے سارے ان کی بڑوں کی کتابیں کھول کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے کہا پہلے ان سے واپس کرواؤ، پیر میر علی شاہ سے، احمد رضا خان بریلوی سے، اور پھر اس نے ایک سوال کیا، اللہ نے ان کے گھر سے بندہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا بابو او گدی نشینوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، دن رات خدا کی توحید پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، تم کہاں مرے ہوتے ہو؟ تم پریس کانفرنس نہیں کرتے، تم میدان میں نہیں آتے، جب تمہیں پھکی بیچنے کے لیے کوئی چانس ملتا ہے تم فوراً مارکیٹ میں آ کے مارکیٹنگ کرتے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، توحید والے اللہ کی باتیں سن کے انہیں مزہ آتا ہے، ان کے چہرے پہ رونق آتی ہے اللہ کی توحید سن کے۔ جلال والے کے جلال کی قسم ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے بیٹے کی بات کو، کسی بد عقیدہ بندے کے سامنے اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں، ہمیں یہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ منافق اور ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سن کر کے جس کا چہرہ بگڑے وہ منافق ہے، اور جس کے چہرے پہ رونق آئے تو وہ بندہ ایمان والا ہے۔ یہ اصول اہل سنت کا ہے، اہل حدیث کا ہے۔ لیکن حضرت علی کی شان کے حضرات دفاع کے اندر اور اس کو مل مار کے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کی آڑ میں آ کے ہم رب کی توحید پہ ڈاکہ مارنے دیں گے؟ نہیں، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ علی رب کی مخلوق ہیں، علی رب کے بندے ہیں۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، کل کائنات میں، پوری دنیا میں، روئے زمین میں، آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شخص سمیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انبیاء سے افضل ہونا تو دور کی بات ہے، انبیاء کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بنی اسرائیلی نبی ہو، کوئی اہل کتاب کا نبی ہو، کوئی رسول ہو، تاجدار کونین سے لے کے آدم علیہ السلام تک ہر نبی کا صحابی ہے، اور کوئی شخص نبی سے افضل تو ہونا دور کی بات ہے، نبی کے برابر بھی نہیں۔ اور اہل حدیث کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو نبی کے برابر مانے یا نبی سے افضل مانے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو کسی کو نبی کے برابر نہیں مانتے، کیونکہ نبی کو اللہ نے نبی بنایا اور نبی کو نبی کی جگہ پہ رکھتے ہیں، نبی کو اللہ نہیں مانتے۔
اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی کہ اس کے اندر اپنی بھی تو کوئی اوقات ہو، چار چار ٹکوں کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ ذلیل ہوتا پھرے اور بچوں کے لیے قبروں پہ بھیک مانگتا پھرے، اس پہ آزمائش آئے اور اپنی جبین کو غیر کے دربار پہ رگڑتا پھرے، اس کی نسلوں پہ لعنت، فلعنت اللہ، اس پہ رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ اوے بنایا تجھے میں نے، تیری تخلیق کی، اتنا عظیم شاہکار تجھے بنا کر کے میں دنیا میں لے کر کے آیا اور یہ جبین تیری خود بخود نہ جھکتی تھی، تو ارادے کے ساتھ گیا، نظریے کے ساتھ گیا۔ تیرے پاس دنیا کی دولتیں ہیں، اگر تو عقیدہ توحید کا سودا کر بیٹھا ہے تو تیری اوقات مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اوقات کائنات میں لا الہ الا اللہ کی ہے، عقیدہ توحید کی ہے، رب کو وحدہ لا شریک ماننے کی ہے۔ ایمان والو کبھی میرا تذکرہ کر کے دیکھو، ان گدی نشینوں کے سامنے، ان خانہ بدوشوں کے سامنے، ان سارے کے سارے مجاوروں کے سامنے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے ایک اللہ کا تم تذکرہ کرتے ہو، اکیلے ایک اللہ کی شان بیان کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو اللہ نفع کا مالک تو ہے، نقصان کا مالک تو ہے، رب کائنات ساری جمع ہو جائے مجھے نفع دینے کے لیے، میرا محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ مجھے نفع نہیں دے سکتے، اگر تو نفع نہیں دینا چاہتا، اے عرش والے ساری کائنات مل کر کے میرا نقصان کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، یہ سارے مل کر کے میرا نقصان نہیں کر سکتے، کوئی پگڑی والا، کوئی جبے والا، کوئی دستار والا، کوئی کبے والا لا کر کے تیرے سامنے سفارشی بنائیں، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بزرگ کا بزرگ ہونا تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو بزرگوں سے بزرگ، تو افضلوں سے افضل، تو اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی لعنت ہے اس شخص پہ، رب کی پھٹکار ہے اس شخص پہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے۔ لفظ شہنشاہ کا استعمال سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ملک الملک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اس کا اردو ترجمہ شہنشاہ بنتا ہے۔ اوے لوگو شہنشاہ اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ اہل حدیثو نہ تم کسی خطیب کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہو کہ یہ شہنشاہ خطابت ہے، نہ کسی ادیب کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو، تم ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، تم صفاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں لوگ اپنا ذاتی نام شہنشاہ رکھ کے اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں توحید کے ٹھیکیدار ہم ہیں، توحید کے علمبردار ہم ہیں، شان علی ہم بیان کرتے ہیں۔ شان علی اگر سننی ہے اہل حدیث کے سٹیج سے سنو، اہل حدیث یہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتلایا گیا کہ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ خدا ہیں، آپ اللہ ہیں، فرمایا ان کو جلایا تو جا سکتا ہے، انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، انہیں بخشا نہیں جا سکتا۔ اے لوگوں سنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رب کے دربار پہ شرک کرے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کوئی مسلمان اگر ایسے مشرک شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس بندے پہ رب کی لعنت ہے، رب کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ روایت کے راوی جناب علی المرتضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کسی مشرک آدمی کی دل سے عزت کر سکتا؟ ایک ہے ظاہری طور پہ کہ کوئی گزرتا ہوا آپ کسی کے کام آ گئے، ایک ہے موالات، مدارات، یہ منع ہے مشرک آدمی سے، بدعقیدہ آدمی سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ عقیدہ توحید والے سے، باقی گلیں باقی باتیں بعد میں آئیں گی۔ سب سے پہلے توحید، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہنا اور ہے، اس بات کی تعلیم حاصل کرنا کہ اللہ ایک ہے یہ اور ہے۔ اللہ کا کوئی ذات میں شریک نہیں، صفات میں شریک نہیں، اللہ کے نام میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہی پیارے نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں، ہم انہی ناموں کے قائل ہیں۔ جو نام اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھے ہم ان ناموں کو لینے کے قانونی شرعی طور پہ روادار نہیں ہیں۔ لغت میں چلتے چلتے جس طرح کیونکہ غلط العام بعض لفظ زبانوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہماری زبان پہ بھی اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، حضرات ہم انہی ناموں کو اللہ کے نام مانتے ہیں۔
ہیں جو نام اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور ان ناموں کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں عجیب حالات ہیں، عجیب معاملہ ہے، بابے کو اٹھاتے ہیں نبی کے برابر کر دیتے ہیں، نبی کو اٹھاتے ہیں اللہ سے اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات نا 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 نا، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام پیچھے کھڑے، آسمان سے فرشتہ آیا اور آ کر کے رحمت کائنات علیہ السلام کے سامنے ایک طشت کیا، اور طشت کے اندر چابیاں۔ کونین نے پوچھا کہ مل مفتاح ھذا، یہ چابیاں کس چیز کے لیے؟ تو کہا گیا کہ یہ چابیاں کائنات کے خزانوں کی ہیں، اگر آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں تو چابیاں لے لیں، یا آپ عبد نبی بننا چاہتے ہیں، غلام نبی بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نوکر نبی، اللہ کا غلام نبی، عبد نبی، ان ترید عبدا نبیا و ان ترید ملکا نبیا، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ نبی بننا ہے؟ عبد عبد عبد۔ جبریل علیہ السلام کی طرف بھی رحمت کائنات نے دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ جناب جبریل کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی میں شان کیا ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا انا احب عبد النبی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں رب کا بندہ نبی بنوں، غلام نبی بنوں، اس کی بندگی کروں، اس کی چاکری نوکری، اس کی چوکھٹ پہ نفل، اس کے لیے ادائیں، اس کے لیے کٹوں مروں، اس کے راستے کے اندر میں جناب علی شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، اسی کے نام کے لیے جیوں، اسی کے نام کے لیے مروں، صبح کروں تو اس کا نام لے کے، شام کروں تو اس کا نام لے کے، اگر دوپہر کو سستانے کے لیے آؤں تو اس کا نام لوں، اگر فجر ہو تو اللہ اکبر سے، عشاء ہو تو اللہ اکبر سے، اختتام ہو تو لا الہ الا اللہ سے، اختتام ہو تو لا الہ الا اللہ سے، میں اگر زمین میں تشریف لاؤں، میرے بچے آئیں تو کانوں میں اللہ اکبر۔ حضرات امت کا اجماع، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر کہی گئی اذان کی، حضرات سنت پہ اجماع امت کا، کائنات کا۔ میرے بعض اہل حدیثوں کو پیچس لگ جاتے ہیں تحقیق کے نام پہ، دو چار روایات کی تحقیق کر لی اور پھر علماء کے سامنے کھڑے ہو گئے، کان کے اندر اذان کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امت کا اجماع، کائنات کے مسلمانوں کا اجماع، حضرات عہد خلافت راشدہ کا اجماع، حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے کانوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا، اللہ اکبر کی صدا، پھر امت کا تواتر۔ آپ کے گھر میں تشریف لانے والا بچہ، مجھے ایک دو بندوں کے بارے یہاں بتلایا گیا کہ ان کے گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اذان کان میں نہیں کی، ان کو پیچس لگ گئے، ہاضمہ خراب ہو گیا۔ حضرات آئیے اہل حدیث کے سٹیج کے قریب آئیے، اپنے بچوں کے کان میں اللہ اکبر کی صدا جانے دیجئے۔ امت کے تواتر عملی کے اوپر شکوک کی نظر سے حضرات ہرگز نظر نہ دوڑائیے، آئیے ایمان مضبوط کیجئے، پیغمبر کی طرف دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ دنیا سے چلا گیا، رب کے لیے کٹا، رب کے لیے مرا، تو پھر رسول اللہ کے دربار میں آ کے جنازہ کی نیت باندھ کے یہ کہتے ہیں ھذا عبدک کان یشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اللہ یہ تیرا بندہ تجھے ایک مانتا تھا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، محمد مصطفیٰ موجود، کائنات کے سارے بابوں سے افضل، کائنات کے اماموں سے افضل، امت کے سارے صحابہ سے افضل، تمام کائنات کے انبیاء سے افضل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں، آئے کس لیے ہیں؟ اللہ جی اس لیے اس کی دعا کر رہے ہیں، کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یہ تیرا بندہ یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، اللہ جی تو اکیلا ہے، یہ تیرا بندہ گواہی دیتا تھا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، وکان یشہد ان محمدن عبدک، یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد تیرا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب نہیں، خالق نہیں، اللہ نہیں، مشکل
مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، داتا دستگیر نہیں، کانا یشہد ان محمدن عبدک و رسولک، یہ مانتا تھا کہ محمد تیرا بندہ ہے اور تیرا رسول ہے، لہٰذا میں تیرے دربار پہ، تیری چوکھٹ پہ، تیری عزت کے واسطے دے کر کے کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو بندوں سے محبت کرتا ہے، میں تیرا محبوب، میں تیرا نبی، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، حدیث کے جملے، میں تیرے غلاموں کا غلام، میں تیری لونڈیوں کا غلام، اللہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اپیل کرتا ہوں اسے معاف کر دے۔ کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا۔ کس نے کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید، اللہ کی محبت، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی چھت کو پہنچیں لیکن دیکھ میرے ساتھ شرک نہ ہو، ایک موقع آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ان انت اشرکت معی غیری، اور سن لے، اگر تیری زندگی میں آسمان کے برابر نیکیاں ہوں اور ان نیکیوں کے اندر ایک خرابی ہو کہ تو نے کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہو، مجھے اپنے جلال کی قسم، ترکتہ و شرکا، میں تیری ساری نیکیوں کو ضائع کر دوں گا اور تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ میں اکیلا وحدہ لا شریک تیری تخلیق کروں اور تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ مجھ خدا کی غیرت یہ گوارا کر تھی، عجیب حال سانو نکر نہ لایا ہے، رب دیاں گلاں کرن والےاں نو نکر نہ لایا ہے، تے باقی سارے مارکیٹ چاہ کے سینہ تان کے اسی علی والے ہیں، بھی تم علی والے ہو، ہم علی کے اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے، اور علی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں ان سب کو شان ملی ہے جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ توحید کے لیے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، بیت اللہ کے اندر جو بت تھے ان کو گرانے کے لیے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ استعمال فرمایا، وہاں کس کو اور کہا؟ وہ سریہ سا تھما کر کے کس نے گردنیں توڑی بتوں کی، شرک کی؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ توحید کے چیمپئن تھے، توحید کے علمبردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو لأعطین الرایہ غدا، ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ نہ پیار کر دے تے اللہ او دے نہ پیار کر دے تے اللہ او دے ہاتھ تے فتح دے گا۔ کون؟ بولو نا، کون؟ اللہ۔ تسی انہاں دا خیبر دا کوئی موضوع سن کے دیکھ لو، اللہ وچ ہے ہی نہیں، نہ اللہ ہے نہ اللہ دا رسول ہے۔ کون فتح دے گا؟ اللہ فتح دے گا۔ علی المرتضی تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیدہ توحید، اہل حدیث، مرکزی جامع مسجد، ایک ایک نمازی سینہ تان کے جیے علی المرتضی امیر المومنین، میرے آپ کے ایمان کی جلا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سیدی آنکھوں میں درد ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ شفا کون دے گا؟ اللہ شفا دے گا۔ آنکھوں میں کس کی درد؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے، حدیث کے اندر آتا ہے، دم فرما دیا، بسم اللہ اریکی کا، میں تجھے رب کے نام سے دم کرتا ہوں، من کل داء یبری کا، اس رب کے نام سے جس کا نام سن کے بیماری بندے کا پیچھا چھوڑ جاتی ہے۔ پیغمبر نے رب کا نام لے کے دم کیا، علی المرتضی کی آنکھیں ٹھیک کس نے کر دی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ ہم سارے بیمار ہوتے ہیں، شفا کون دیتا ہے؟ جلال والے کے جلال کی قسم ہے، آسمانوں کا وزن اتنا نہیں ہے جتنا اس عقیدے کا وزن ہے، جتنا اس جملے کا وزن ہے۔ رب کی شان، یہ اہل حدیث کے سٹیج کا امتیاز ہے۔ الحمدللہ اپنے کسی رشتہ دار سے رابطہ کرو،
آپ کو معلوم ہو اس مسجد کی شان، میں اپنے جاننے والے کئی دوسرے مکتب فکر کے دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، یقین مانیے کہ اللہ کی شان سنے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کہتے ہیں جوں جمے ہیں شاہ جی دے پیچھے جا رہے ہیں، سالاں دی گل کی ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ دی شان نہیں سنی۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے عزیز و اقربا سے، دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی نے 20 سال جمعے داتا کی شان پہ پڑھائے، ہمیں ان کی فضیلت سے انکار نہیں، ہمیں شان سے انکار نہیں، لیکن رب کا نام لیتے ہوئے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور چہرے کے اوپر سلوٹیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوے مجرموں کی جماعت، عقیدہ توحید والوں سے ذرا الگ ہو جاؤ، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ لوگ الگ ہو جائیں، اعلان ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، اللہ فرمائیں گے وہ بندے الگ ہو جائیں جنہوں نے میرا نام سن کے سواد آتا سی، میرا تذکرہ کر کے مزہ آتا سی، میری گلاں کرتے سی، خماسن و بطانن، حضرات اللہ پہ توکل کرنے والے، اسی کا نام لے کے پیٹ کی فکر کرنے والے، اسی کے نام کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے والے، رب کے نام کی مجلسیں لگانے والے، اللہ فرمائیں گے ذرا الگ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، میرے لیے ناراض ہونے والے۔ اللہ کے لیے کون ناراض ہوتا ہے؟ توحید والا۔ دربار پہ کوئی کیوں نہیں جاتا؟ وہ عبداللہ نثار صاحب کہتے ہیں کہ میرے دانت سلامت ہے، میں تو دیگ پوری کھیر کی کھا سکتا ہوں، میں کھاتا کس لیے نہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ہم نہیں کھاتے اللہ جی، تیرے نام کے علاوہ ہم بھوکے بیٹھے رہیں اور ہمیں دال نصیب نہ ہو، صرف پیٹ کی جہنم کی آگ بجھتی رہے، ہمارے سامنے روسٹ آئیں، تیرے نام کے علاوہ ہم انہیں ٹھوکر مارتے ہیں، اللہ جی ہم نہیں کھاتے۔ یہ اہل حدیث کی شان ہے، اس شان کو برقرار رکھو۔ کوئی نہیں گلی محلہ لانا پیندا کھانا پیندا ہے، یہ کردیاں آدیاں اولاداں ادیاں تساں مشرک بناؤن دے قریب کر لਈਆਂ نے، صحیح ہو جاؤ۔ وہ آدھی غلط عقیدے تے کمپرومائز نہیں کرتے، تو گلی محلے چ لانا کوئی نہیں، اور نہیں، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کسے نہ اللہ دی وجہ تو رسو، اے روسا کائنات دا خزانہ ہے، اے روسا کائنات دا خزانہ ہے، جیڑا روسا اللہ دی وجہ تو ہوئے۔ میرے مہمانوں کی قدر نہیں کی، میں اس سے ناراض ہو گیا، نالاں ہو گیا، اللہ کی بے قدری ہوتی رہے۔ بعض ہمارے دوست انہیں میں شغل میلے جدرا میں لگ در بات چلے، نہیں، منع۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا گناہ کتنا ہے، اور ایک شخص اس کو کہے کہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھ جا یا قبر پہ مجاور بن کے بیٹھ جا، تو میرے صحابہ جس کو پتہ چل جائے اس میں سنگینی کتنی ہے، وہ آگ کے انگاروں پہ تو بیٹھ سکتا ہے، قبر پہ مجاور بن کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ پیر طریقت ہیں، راہبر شریعت ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ فلاں دربار پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے قبر پہ سجدہ کرنے کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، اہل حدیث ہو شکر کرو، اللہ محبت اس سے کریں گے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ سب سے بڑی محبت کس سے؟ اللہ سے۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا، اللہ واسطہ اس نام دی توہین کر دیں اسی، سب سے زیادہ وزن اللہ کا، لفظ اللہ کا، اللہ جل جلالہ، سبحان اللہ۔ میں پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا، مسجد میں گیا میں، نکاح تھا، تو وہ کہنے لگے حضرت یہ ہمارے قریب مسجد ہے، آپ اس مسجد میں تشریف لے آئیں، نکاح پڑھا دیں نوجوان کا۔ میں نے کہا چلیں پڑھا دیتے، مجھے نہیں پتا تھا مسجد کا کہ یہ کس مکتبہ فکر کی ہے، میں نے کہا مسجد ہی ہے جو جون سی بھی ہوئی۔ میں سین میں بیٹھ گیا، مسجد کے سین میں، کس کے سین میں؟ عظیم اختر آپ کو اپنی بات سنا رہا ہے، مسجد کے سین میں، اللہ کے گھر کے سین میں بیٹھ گیا۔
بارات تھوڑی سی لیٹ ہو گئی لڑکے والے، میں نے تحیت المسجد 2 پڑھ لی، اللہ کے گھر میں مسجد میں، اوپر شعبہ حفظ کی کلاس لگی تھی، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، قرآن پڑھ کے مسجد میں نماز کے لیے بچے آ رہے ہیں، اور سائڈ پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، کمرے کے سامنے ایک پردہ لٹک رہا ہے، بچے پردے کے پیچھے جاتے ہیں باہر نکل آتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں باہر نکل آتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے محسن حاجی اکرم صاحب تھے، کہنے لگے دیکھیں پردے کے پیچھے کیا ہے، میں نے کہا چلے میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو پردے کے پیچھے قبر تھی، بچے حفظ کے اوپرلی منزل سے نیچے آتے، قبر کو سجدہ کرتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ میں آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سنا رہا۔ اللہ کی قسم وہ بندہ بڑی شان والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، اس بندے سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، اس بندے سے اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہے جس کے باپ نے کبھی غیر کو سجدہ نہ کیا ہو اور جس کی اولاد نے کبھی غیر کو سجدہ نہ کیا ہو۔ حدیث کے جملے ہیں، وہ بندہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، اس بندے سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں، آسمانوں پہ اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ جس نے نہ خود رب کو چھوڑ کے کسی کو سجدہ کیا ہو، نہ اس کے بچوں نے کبھی خدا کو چھوڑ کے کسی کو سجدہ کیا ہو، نہ اس کے والدین میں سے کسی نے خدا کو چھوڑ کے کسی کو سجدہ کیا ہو۔ انہوں نے ایک مسلمان کے بچے کو غیر سے سجدہ کروا کے اس عظمت سے محروم کیا، لیکن اہل حدیث نے اس پہ پہرا دیا ہے، آپ کے بچے کے عقیدے پہ اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ بندوں کو اس کے برابر کھڑا کر دیتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ نہیں پتا ان کی قبریں پھٹنی کب ہیں اور انہیں اٹھایا کب جانا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں بتوں والی آیتیں نا ہمیں سناؤ، وہ قبروں والی آیتیں ہیں، یہ قبروں والی آیتیں ہیں۔ کما یائس من اصحاب القبور، اوے قبروں کو مانگنے والے نا امید ہو جائیں گے، قبروں کے پجاری۔ قبر بچاؤ پولیسی، قبر بچاؤ پولیسی، عقیدہ توحید بچاؤ پولیسی کبھی نہیں سنیں گے، ان کے منہ میں آبلے پڑتے ہیں۔ قرآن تو واضح کہتا ہے اشمئزت قلوبہم، ان کا دل تڑپتا ہے جس طرح زخم پہ مرچیں لگا دی جائیں، عقیدہ توحید ان کے لیے زخموں کی مرچیں بن جاتا ہے۔ ہمارے بعض دوست عقیدہ توحید والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اتنی سختی چنگی نہیں، اتنی سختی چنگی نہیں، کم اینا تتا چنگا نہیں۔ میں نے کہا عقیدہ توحید اگر کسی کو تتا لگتا ہے تو قصور اس کا ہے، اگر میٹھے پانی کوئی کڑوا کہے تو قصور اس کا ہے، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں۔ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش سے اوپر مستوی ہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کسی کی اس کے ساتھ تشبیہ نہیں۔ ان کے آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بابوں کی کرامات، یہ بابے کو اللہ کے ساتھ بٹھا دیتے۔ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سیدی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اللہ خالق کائنات ہے، اس کے چہرہ اطہر پہ، چہرہ منور پہ 70,000 نور کے پردے ہیں، اگر ایک پردہ سائڈ پہ ہٹ جائے تو کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ ہوا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبت کرتا ہے، ملاقات کی محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ملاقات کیا ہے؟
فرمایا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ موت کا سن کے پریشان نہیں ہوتا، وہ موت کا سن کے پریشان نہیں ہوتا۔ امی عائشہ فرمانے لگی فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ، اے اللہ کے رسول موت کو تو اکثر لوگ ناگوار سمجھتے ہیں۔ سیدی موت کو تو اکثر لوگ ناگوار سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس کذالک، نہیں ایسے نہیں ہے۔ جب کسی ایمان والے کی موت کا وقت آتا ہے، جو اللہ تعالی کو ایک مانتا تھا، وحدہ لا شریک، ایک اللہ، مشکل کشا حاجت روا، ایک الہ بس، ایاک نعبد و ایاک، عبادت بھی تیری تے مدد بھی تیرے کولوں، کوئی دوسرا رستہ نہیں، نہ عبادت تیرے تو علاوہ کسے ہور دی تے نہ مدد تیرے تو علاوہ کسے ہور کولوں، تو کلا ہی ایاک، خالص تیری کلے دی بس، مدد بھی تجھے اکیلے سے بس۔ جو بندہ اس عقیدے پہ تھا مرنے لگا، اب سوال کا جواب سنیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک توحید والے کے دل میں بھی آ سکتا ہے کہ میں نہ مروں، مجھے موت آنے لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ عقیدہ توحید کی برکت دیکھیں، برکت اکثر طور پہ جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے تو شیطان پھسلانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تجربہ اس بات پہ شاہد ہے، حقائق اس بات پہ شاہد ہیں، احادیث اس بات پہ دال ہیں کہ جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھسلانے کے لیے، لیکن عقیدہ توحید والے کے قریب بندے کے شیطان، یہ حدیث میں سنانے لگا ہوں آپ کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ، لیکن وہ شخص جو ایمان والا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پہ ایمان رکھنے والا، اذا بشر برحمت اللہ، موت سے پہلے اسے اللہ کی رحمت کی بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تے دنیا دے سامنے ایک ردی کاغذ دی شکل اختیار کرن لگ پیندی ہے تے وہ رحمت دیاں بشارتاں چ مگن ہو جاندا ہے۔ کدوں؟ جدوں مرن دے قریب ہوندا ہے، اینوں ہجے پتہ نہیں، اینوں ہجے پتہ، حدیث پوری سنو، بات مکمل کریے۔ عقیدہ توحید، سبحان اللہ، اللہ سے محبت، اللہ عقیدہ توحید پہ خاتمہ نصیب فرمائے، دل سے آمین کہیں۔ توحید کے لیے، اپنے نام کے لیے اللہ جینے کی توفیق دے، اور جمعہ کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، ہم نے قرارداد منظور کرنی ہے مسجد توحید کے لیے، وہ بھی مسجد توحید۔ حکومت کو مسجدیں گرانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ توحید والوں کے ہوتے ہوئے ان کے خدا کے گھروں کو چیلنج کریں، ان کی ہوائیں اکھاڑ کے رکھ دی جائیں گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ وَإِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ وَرِضْوَانِ، اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی کی اس کے سامنے باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تیرے تے راضی ہے، اللہ خوش ہے، اللہ راضی، اللہ خوش۔ اس بات پہ پورا ایک جمعہ ہے کہ اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ جنتی، اس کے سامنے جنت کر دی جاتی ہے۔ احب لقاء اللہ، اس کا اللہ سے ملاقات کرنے کو جی چاہنے لگ جاتا ہے، اللہ انہوں تیار کر لیندہ ہے۔ عقیدہ توحید دی برکت نال اللہ تیار کر کے آندا ہے احب لقاء اللہ، وہ آندا ہے یار میں اللہ نے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کو اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ پیار جو کرتا ہے۔ اب پہ استاد امتحان دی تیاری کروا کے بعض دفعہ پہ پیپر چبھوندا نہیں، اللہ نے علم آدم الاسماء، اب پہ نام سکھائے، مہربان ہے نا بندوں سے پیار کرنے والا، اب پہ مقابلہ جتواتا شان والا ہے۔ عقیدہ توحید والے بندے نوں بھی اللہ اتنا ہی جتوائے گا۔ احب لقاء اللہ، غور کریں حدیث پہ، اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی، ملاقات کی۔ اللہ آسمان پہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ لِقَاءَهُ، میں اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کر رہا ہوں، تیار کیا اللہ نے۔ اور جو کافر ہے، مشرک ہے، وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، مرنے کا قریب وقت آتا ہے، عذاب کی بشارتیں دی
جاتی ہیں، وسخط ہی اللہ کی ناراضگی کی بشارتیں دی جاتی ہیں، کاریہ لقاء اللہ اے اللہ دی ملاقات نو ناگوار محسوس کردا ہے، وکاریہ لقاء اللہ وکاریہ اللہ لقاءہ اللہ بھی اسی ملاقات کو ناگوار کرتا ہے، اور یہ اس شرک کی وجہ کے اوپر نحوست کی موت پہ مر جاتا ہے۔ اللہ توحید کی برکات سے خاتمہ بالایمان فرمائے اور قیامت کے دن توحید والوں کی صف میں جگہ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کی وجہ سے بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کا تذکرہ خیر الحمدللہ جمعہ کی مجالس میں شروع ہے۔ پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں میں نے احباب کے سامنے رکھی تھیں، آج بھی توحید کے کچھ گل پھول آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ اس توحید کے پھول سے میری آپ کی روح کو معطر فرمائے، عطر بیز فرمائے، خوشبودار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کے میدے میں اتنی پاور پیدا کر دے کہ توحید سنتے سنتے دنیا سے چلے جائیں، توحید بیان کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اکیلا ایک اللہ وحدہ لا شریک مان انشاءاللہ، اس مان دی بنیاد تے اللہ نے تانوں مینوں معاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے تو ہم ایک قرارداد، تاکہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے کہ اگر حکومت نے کوئی اطلاعات ملی ہیں کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی وہاں کے لوگوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اہل توحید رستوں میں آئیں گے اور اپنا جائز حق لینے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم امن کے دائی، امن کے پیروکار، امن کے دائی، امن کی اپیل کرنے والے، لیکن خدا کے گھروں پہ اس طرح اٹیک ہو یہ ہمارے بچوں کو بھی برداشت نہیں، ہمارے بوڑھوں کو بھی برداشت نہیں۔ نوجوان تو صف اول کے راہی ہیں ہی ہیں، تو انشاءاللہ مختصر سی ایک دو سپیچ ہوں گی، آپ سے قرارداد لے لی جائے گی، دل سے وعدہ کریں کہ اللہ اگر ایسا موقع لائے اللہ کے گھر کی پہرے داری کا تو ہم سارے یہ پہرا انشاءاللہ دیں گے۔ اللہ ایمان والی شاندار زندگی، ایمان والی عقیدہ توحید والی شاندار موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔